حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان سے امت کے جن اولیاء تک پہنچے گا ان کو اللہ سے صفت کلام حاصل ہوگی۔ حضرات القدس کے اندر لکھا ہے، اب مجھے اس ولی کا نام یاد نہیں، کہ ان کو اللہ نے یہ صفت دی تھی کہ جب چاہتے تھے اللہ سے کلام کرتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں تو میں بلکہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو اللہ سے قرآن کی تلاوت سنتا بھی ہوں۔ جس کا کلام ہے اس سے کلام اللہ سنتا بھی ہوں۔ تو یہ صفت کلام تو اس لیے فرمایا کہ میرے عمر کو یہ نسبت حاصل ہے۔ تیسری نسبت مترسم کی ہے، یعنی لوح محفوظ پہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اس سینے تک آتا ہے۔ سیدنا عثمان کو یہ نسبت حاصل تھی۔ خیر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ہمارا موضوع سیدنا صدیق اکبر کی مقام صدیقیت ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، بے ایمان ہیں کہ اتنا آپ علیہ السلام کے اندر مٹ چکے تھے، آپ کی رائے کے سامنے اپنی رائے فنا کر دی تھی، آپ کی ہستی کے سامنے اپنی ہستی فنا کر دی تھی، آپ کی انا کے سامنے اپنی انا فنا کر دی تھی۔ اس لیے جو رسول اللہ کے سینے پہ اترتا تھا صدیق کے سینے پہ آتا تھا، جو آقا کے اندر ہے وہ صدیق کے اندر ہے۔ یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے ہیں ابو بکر ساتھ ہے، آقا مکہ میں ہیں ابو بکر ساتھ ہے، آقا ہجرت میں ہیں ابو بکر ساتھ ہے، آقا غار میں ہیں ابو بکر ساتھ ہے، آقا مدینے میں ہیں ابو بکر ساتھ ہے، آقا بدر میں ہیں ابو بکر ساتھ ہے، آقا احد میں ہیں ابو بکر ساتھ ہے، آقا خندق میں ہیں ابو بکر ساتھ ہے، آقا جہاں جہاں پہنچے ابو بکر ساتھ ہیں، حتیٰ کہ آقا روضہ اقدس کے اندر اترے ابو بکر بھی ساتھ اترے۔ یہ نسبت ہے، نسبت صدیقیت۔ اب مقام صدیق یہ ہے۔ دوسری تعبیر وہ یہ ہے، سیدنا صدیق اکبر صدیق اکبر کیوں ہے؟ سمجھا لیں؟ اس وجہ سے کہ جو ولایت ہے اللہ تعالیٰ تک جب ولی پہنچتا ہے تو اس کی روحانی سیر روح وہ ترقی کرتے کرتے عرش تک پہنچتی ہے، عرش کے آگے اس کی سیر ہوتی ہے جسے سیر اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سیر۔ اب اللہ کی ذات تک سیر ہو گئی، اللہ سے پہنچ گیا، بندہ مل گیا، یہ سیر اللہ کا اختتام ہوتا ہے۔ سیر فی اللہ شروع ہوتی ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی تجلیات میں سیر۔ وہاں سیر جب پہنچتی ہے اب اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ آج تو ہر ایک ولی ہے، ہر گلی میں آپ کو ولی ملے گا، ہر چوراہے میں ولی ملے گا، ہر خانقاہ میں ولی ملے گا، ہر ڈیرے پہ ولی ملے گا۔ کوئی کتب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی ابدال ہے، نہیں میرے دوستو، ولایت اللہ کی ایسی نعمت ہے جو دنیا میں لاکھوں انسانوں میں سے کسی ایک کو حاصل ہوتی ہے۔ ولایت اس چیز کا نام ہے کہ روحانی طور پر ولی کی روح خدا تک پہنچتی ہے۔ اب جب اللہ تک پہنچ گیا یہ ولایت حاصل ہوگی، پھر اللہ کی ذات میں سیر شروع ہوتی ہے۔ ایک حد تک سیر ولایت صغریٰ کہا جاتا ہے، آگے پھر سیر جب بڑھتی ہے اس کو ولایت کبریٰ کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھے، آپ میں ایک بچہ پرائمری تک تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کی اس نے لیکن پرائمری تک ہے، دوسرا آگے بڑھتا ہے، میٹرک تک چلا گیا، تیسرا پھر آگے بڑھا، ایم اے تک چلا گیا، چوتھا آگے بڑھا، پی ایچ ڈی لیول تک چلا گیا۔ درجات میں فرق ہے، پہلا درجہ سیر فی اللہ میں ولایت صغریٰ ہے، پھر آگے ولایت کبریٰ رہے،
جو ولی ولایت کبریٰ میں چلا گیا اس کو عہدے ملیں گے، کوئی غوث ہوگا، کوئی قطب ہوگا، کوئی ابدال ہوگا۔ یہ ولایت کبریٰ ہے۔ ولایت کبریٰ میں بہت کم انسان پہنچتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا قاضی مدن حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک مکاشفہ ہے، فرماتے ہیں میں حج پر تھا، 1980 یا 82 کی بات ہے، فرماتے ہیں میں حج پر تھا، میدان عرفات میں ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا پیر رسول اللہ کے سینے سے میرے سینے سے لگایا جاتا ہے اور مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ولایت کبریٰ ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے۔ اور فرماتے ہیں اس سال 10 انسانوں کو یہ نصیب ہوئی تھی، جو لوگ وہاں بڑے بڑے ولی پہنچے ہوئے تھے ان کو نصیب ہوئی، 10 اشخاص کو یہ ولایت کبریٰ ملی۔ فرمایا اس سے پچھلے سال 5 کو ملی تھی، اگلے سال 20 کو ملے گی، یہ بھی معلوم ہوا۔ یعنی پچھلے سال 5 اولیاء ایسے تھے جنہیں ولایت کبریٰ کے مقام تک اللہ نے پہنچا دیا، اس سال 10 کو پہنچایا، اس میں سے ایک حضرت شیخ بھی تھے، جو آگے اگلے سال فرمایا 20 کو ملے گی۔ اب دیکھیے یہ ولایت کبریٰ ہے، ولایت کبریٰ سے آگے پھر ولی بڑھتا ہے، صدیقیت صغریٰ شروع ہوتی ہے، اس کی حد اس میں جو چلا گیا وہ صدیقین میں سے ہوگا، پھر آگے سیر بڑھی، پھر آگے صدیقیت کبریٰ ہوتی ہے، صدیقیت کبریٰ کی سیر چلتے چلتے آگے حدود نبوت آ جاتی ہے، حدود نبوت میں انبیاء کا مقام شروع ہوتا ہے، انبیاء کے مقامات ہیں، ان کا وہ معرفت کا دائرہ ہے۔ اب دیکھیے عام انسانوں کو، عام ولیوں کو اللہ حدود نبوت میں سیر بعض اوقات نصیب کر دیتے ہیں۔